بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے چینل کی وساطت سے اس حساس موضوع پر عوام الناس سے مخاطب ہونے کا موقع دیا۔ کسی بھی معاشرے کی ترقی کا جو اہم ترین راز ہے وہ تعلیم ہے۔ جی بالکل۔ معاشرہ اور معاشرے کے لوگ تبھی کامیاب ہو سکتے ہیں جب اس معاشرے میں تعلیم عام ہو۔ علم کی بدولت ہی انسان کو اللہ کریم نے باقی مخلوقات پر فضیلت عطا کی ہے۔ اس علم کو پھیلانے کے لیے جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ اپنا جو لائحہ عمل تیار کرتی ہیں کہ اپنے ماتحت تعلیمی اداروں میں کس طریقے سے بچوں کو ایسا ماحول فراہم کیا جائے کہ جس سے وہ اپنے امتحانات کے پروسیس سے گزریں اور گزرنے کے بعد پھر اس متعلقہ بورڈ سے اپنی ڈگری وصول کریں اور اس کے بعد وہ باوقار زندگی گزاریں معاشرے کے اندر اور روزگار تلاش کریں۔ جی بالکل، آپ نے بالکل بجا فرمایا جناب۔ اس کے بعد میرا جو آپ سے دوسرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ ان بورڈز کی جو ڈگری ہوتی ہے کہ وہ ویلڈ ہوتی ہے یا کہ کہیں پہ اپلائی کیا جاتا ہے؟ تھوڑا سا مجھے موقع دیں گے آپ؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ بورڈ کا جو آپ نے کوشچن کیا مجھ پر کہ بورڈ کا اصل کام کیا ہوتا ہے۔ بورڈ کا کام یہ ہوتا ہے کہ جتنے اس کے ایفیلیٹڈ ادارے ہوتے ہیں، جتنے اس کے ملحق سکول ہوتے ہیں یا ادارے ہوتے ہیں، ان کا ایک ریکارڈ اپنے پاس رکھنا اور پھر ان بچوں کے امتحانات کا ایک شیڈول جاری کرنا، پھر اس کو بڑے محتاط طریقے سے امتحانات جو ہے وہ بچوں کے امتحانات لینا، یہ ساری چیزیں اس پروسیس کا حصہ ہوتی ہیں جب کوئی بورڈ بنایا جاتا ہے۔ تو جو دینی بورڈ ہیں ہمارے ملک کے اندر، ان کا بھی سیم یہی طریقہ کار ہے، لیکن یہاں تھوڑا سا فرق ہے کہ بدقسمتی سے یہاں پر جو ہمارے مذہبی تعلیمی بورڈ ہیں انہیں مسالک کی بنیاد پر تقسیم کیا گیا ہے۔ دیوبند مسلک کے الگ ہیں، بریلوی مسلک کے الگ ہیں، اہل حدیث مسلک کے الگ ہیں، شیعہ کے الگ ہیں، اور جماعت اسلامی جو ہمارے ملک کی ایک مذہبی اور سیاسی جماعت ہے اس کا الگ بورڈ ہے۔ تو ان کا کام یہی ہے کہ اپنے ساتھ جو ان کے ملحق ادارے ہیں ان کا ریکارڈ رکھنا، امتحانات کا ایک شیڈول جاری کرنا۔ جہاں تک آپ کا دوسرا کویسچن تھا کہ آیا ان کی ڈگری جو ویلڈ ہے یا نہیں ہے، تو یہ جو بورڈ ہیں یہ گورنمنٹ سے منظور شدہ ہیں، ہائر ایجوکیشن کی طرف سے ان کی ڈگری جو ہے وہ ایکول ہے ایم اے اسلام۔ تو عمومی طور پہ تو دیکھنے میں یہی آیا ہے کہ اگر کسی جگہ پہ کوئی ڈگری ہولڈر جو ہے وہ اپلائی کرتا ہے اور اس کو اس کے ساتھ اٹیچ کرتا ہے اپنی سی وی کے ساتھ، تو کافی حد تک یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ یہ وائلڈ ہے اور اس سے کافی سارے لوگوں کو روزگار اور نوکریاں ملی ہیں۔ جی سر۔ جی بالکل۔ تو حضرت یہ جو ان بورڈ میں جو آپ نے تھوڑی سی ڈفرینس بتائی ہے مجھے، یہ کہ آپ نے بتایا کہ مسالک کے لحاظ سے جو ہے وہ بورڈ علیحدہ ہوتے ہیں، مطلب کہ بریلوی کا آپ نے کہا کہ علیحدہ ہوتا ہے، اہل حدیث کا علیحدہ ہوتا ہے، دیوبندی کا علیحدہ ہوتا ہے۔ یہ بورڈ جو ہے وہ ایک ملحقہ کیوں نہیں ہو جاتے؟ ان کو اکٹھا کر کے ایک ہی پلیٹ فارم کے مطابق کیوں نہیں ان کو لایا جاتا؟ آ رہی ہے نا وہ یہ ہے کہ ابتدا سے ہی، اب نہیں معلوم کہ اس کے پیچھے حکمت کیا تھی، ابتدا سے ہی یہی ایک بنیاد رکھی گئی ہے، لیکن اس وقت اگر آپ دیکھیں کہ وفاق المدارس جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتا ہے مسلک علماء دیوبند کو، تو وفاق المدارس میں 21,000 سے زائد جو ہے مدارس اس وقت ان کے ساتھ ملحق ہیں۔ اسی طرح جو تنظیم المدارس ہے، یعنی جو بریلوی مسلک کو ریپرزینٹ کر رہا ہے بورڈ، اس کے ساتھ جو مدارس ہیں وہ تقریباً 9,500 کے لگ بھگ مدارس ہیں جو اس کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اسی طرح جو شیعہ مسلک کا وفاق المدارس شیعہ ہے،
اس کے ساتھ تقریباً 550 یا 600 کے لگ بھگ مدارس جو ہیں وہ اس وقت اٹیچ ہو چکے ہیں اور وہ اپنا کام کر رہے ہیں. تو حضرت ان کے جو نصاب ہیں بورڈز کے جو نصاب ہوتے ہیں وہ کیا ایک جیسے ہوتے ہیں یا ان میں بھی ڈیفرنس ہوتی ہے؟ مین فقہ حنفی یا فقہ جعفری کہہ سکتے ہیں آپ، ان کا تو بالکل ڈیفرنٹ ہے، لیکن دیگر جو ہیں ان کا تقریباً 19-20 کے فرق کے ساتھ تقریباً نصاب ایک ہی ہے. اس میں کوئی خاص چینجنگ نہیں ہے، بس تھوڑا سا آگے تھوڑا سا پیچھے کر کے جو ہے یہ ایک نظام بنا ہوا ہے. جی ٹھیک ہو گیا. تو میرا اس کے بعد آپ سے جو دوسرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو نئے بورڈ فی الحال بن رہے ہیں کیا یہ ریپرزینٹ کر سکیں گے اس ہماری سے دوسرے بورڈ پر کوئی اثر تو نہیں پڑے گا کیا؟ آج کے ہمارا جو ٹاپک ہے اس کا عام ترین سوال ہے کہ جو نئے بورڈ بنائے گئے ہیں، سب سے پہلے یہ کیا ان کی ضرورت تھی، سیکنڈ میں یہ کہ کیا یہ بن تو گئے ہیں، کیا اب یہ اپنی پروگرس بھی دے پائیں گے یا نہیں دے پائیں گے، یہ ایک عام ترین سوال آپ نے کیا ہے ماشاءاللہ. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو بورڈ نئے بنے ہیں ان کی ضرورت کیوں پیش آئی. دراصل جو چیز سامنے آ رہی تھی، اگر میں یہ کہوں کہ نئے بورڈ کے قیام کے بعد بہت سے مدارس نے ان بورڈ کی طرف رجوع کیا اور اپنے آپ کو اس بورڈ کے ساتھ جوڑا، اس کے ساتھ الحاق کیا. تو یہ ابھی وحدت المدارس کے حوالے سے میں کہوں کہ تقریباً 4,500 کے لگ بھگ مدارس اس وقت تک فروری سے لے کے اب تک جو ہے وہ اس کے ساتھ الحاق کر چکے ہیں، وحدت المدارس کے ساتھ، صرف ایک بورڈ کے ساتھ. تو یہ اتنے لوگوں کا اس طرف آنا یہ اس بات کی علامت تھی کہ یہ لوگ یا تو پچھلے بورڈ سے مطمئن نہیں تھے یا ان کے ساتھ ایکول سلوک جو تھا برابری کا وہ سلوک ان کے ساتھ نہیں کیا جا رہا تھا. تو ظاہری بات ہے جب ایسی کنڈیشن بنتی ہے تو پھر ہی لوگ نئے رستے پہ چلتے ہیں. جب ایک انسان کو کسی بھی جگہ پر کوئی چیز مل رہی ہوتی ہے یا اس کو وہاں پہ اس کے حقوق پورے ہو رہے ہوتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ وہ کسی اور طرف رجوع کرتا ہے. کسی اور طرف رجوع کرنا اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ وہ جو پہلا نظام ہوتا ہے اس پہ مطمئن نہیں ہوتے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جی بالکل شاید اس کی ضرورت یہی پیش آئی ہے اور لوگوں کا اس طرف رجوع اس بار کی طرف نشاندہی کر رہا ہے کہ یہ شاید وقت کا تقاضا تھا. لوگ کہہ رہے ہیں کوئی اس کو حکومتی پالیسی کہہ رہا ہے، کوئی اس کو کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. کہنے والوں کا کیا ہوتا ہے، کہنے والے تو کبھی بھی کسی کو معاف نہیں کرتے. آپ کچھ بھی کر لیں تو لوگ آپ کو کبھی معاف نہیں کریں گے. یہ ایک بڑی تو حضرت اس نئے بورڈ سے جو معذرت کے ساتھ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، نئے بورڈ کے بننے سے جو ہے آپ کی جماعت میں جو اختلافات پیدا ہو چکے ہیں کیا ان کا کوئی سلوشن نکل سکے گا یا اس کا جماعت پہ تو کافی میرے خیال میں نیگیٹو جو ہے وہ اثر پڑا ہے؟ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بڑی اہمیت کا حامل ہے. تو میں تھوڑی سی میں آتا ہوں جی طرف. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو بورڈ بنے ہیں اب اصل ٹارگٹ بورڈ بننا کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ بن گئے ہیں. تو یہ براہ راست جو اس دفعہ بورڈ بنائے گئے ہیں یہ براہ راست وزارت تعلیم سے منسلک ہیں. اب یہ اپنے آپ کو اس قابل بنا پائیں گے یا نہیں بنا پائیں گے، کیا امتحانی نظام کو اچھا کر کے دکھائیں گے یا نہیں دکھائیں گے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے. اس پہ بھی چونکہ ورک جاری ہے، کچھ عرصے کے بعد ہی جو امتحانات کے شیڈول جاری ہوئے ہیں ان کے امتحانات کے بعد ہی سمجھ میں آئے گا کہ آیا یہ جو نئے بورڈ بنے ہیں یہ کہاں تک کامیاب ہیں. رہی بات یہ کہ اس بورڈ کے قیام کے بعد جو ہماری جماعتی صورتحال ہے، دیکھیں عبد الرحمن صاحب، آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں یہاں پہ ہر جگہ پر اختلاف ہے. آپ کو کہیں بھی کوئی بھی ادارہ کسی بھی جگہ پر آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس میں اختلاف نہ ہو. ایون آپ اپنے ایک گھر میں ایک چھوٹا سا کچن تیار کرتے ہیں تو اس ایک کچن کے تیار کرنے پر جو آپ کی فیملی کے جو لوگ ہیں اس میں آپ کی وائف ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ کے والدین ہیں، تو اس پر بھی ایک جو اختلاف ہے نا وہ سامنے آئے گا کہ اس کو ایسا ہونا چاہیے تھا، ایسا ہونا چاہیے تھا، ایسا ہونا چاہیے تھا، ایسا ہونا چاہیے تھا. تو یہ اختلاف جو ہے یہ ایک
پورے معاشرے میں ایک یہ چیز ہے، لیکن اختلاف کو اگر اختلاف ہی رکھا جائے تو یہ بری چیز نہیں ہے، لیکن اگر اس اختلاف کو بہت زیادہ آگے لے جائیں تو یہ نقصان دہ چیز ہوتی ہے۔ جو وقتی طور پہ جو اثرات سامنے نظر آ رہے ہیں، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ العزیز تمام اختلافات ختم ہوں گے، اور انشاءاللہ العزیز سب علماء کرام اتفاق و اتحاد سے انشاءاللہ العزیز وحدت المدارس کی ترقی و کامیابی کے لیے انشاءاللہ اپنا کردار ادا کریں گے۔ تو یہ جو بھیڑ لگی ہوئی ہے اختلافات کی، بورڈز کی، جماعتوں کی، تو اس میں آپ کس بورڈ کو جو ہے ریپرزینٹ کرتے ہیں؟ آپ کا کس بورڈ کی طرف جو ہے وہ زیادہ رخ جو ہے وہ جا رہا ہے؟ ہمارے پاس جو علماء دیوبند کو ریپرزینٹ کر رہا تھا وفاق المدارس العربیہ پاکستان ملتان سے، تو چونکہ علماء دیوبند کا ایک ہی وہ بورڈ تھا تو اسی کے ساتھ ہماری ہمدردیاں تھیں، ہماری دعائیں تھیں، اب بھی ہیں، لیکن چونکہ اب ہماری اپنی جماعت کا جو بورڈ ہے وہ باقاعدہ تشکیل پا چکا ہے اور اس کا نصاب جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے، اور اس کے بعد امتحانات کا شیڈیول جو ہے وہ باقاعدہ جاری ہو چکا ہے، تو ظاہری بات ہے کہ جمعیت اشاعت و توحید و سنت کا کارکن ہونے کی وجہ سے مجھے بہر صورت وحدت المدارس کو ہی ریپرزینٹ کرنا پڑے گا سر۔ جی بہت شکریہ۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ کو ابھی تک جو ہمارے پروگرام کی صورتحال نظر آئی، اس میں جو ہے وہ تعلیمی بورڈ جو ہیں ان کا نصاب بھی علیحدہ ہے، ان کے اختلافات بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ماشاءاللہ سے بلوچ صاحب نے جو ہمیں ہمارے سوالات کے جو جوابات دیے ہیں ان میں ہمیں ماشاءاللہ سے بہت اچھا جو ہے وہ رسپانس ملا ہے۔ تو بہت شکریہ ادا کرتے ہیں جناب بلوچ صاحب کا، جنہوں نے اتنا قیمتی وقت جو ہے وہ ہمارے لیے نکالا اور ہمارے اس چینل کو اس قابل سمجھا کہ اپنے قیمتی وقت کو ہماری نظر کیا۔ تو بہت شکریہ جناب حضرت بلوچ صاحب۔ تو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔